رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد واجب القدر صاحب صدر فخر اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ مفتی اعظم سندھ حضرت قبلہ مفتی محمد جان صاحب نعیمی دامہ اقبالہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ مفتی اعظم مفتی عبدالعلیم صاحب قادری حضرت مولانا مفتی غلام غوث صاحب صادری حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب نعیمی و دیگر بزرگوں نوجوان ساتھیوں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس محفل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. میں نے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ آیہ کریمہ بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آیہ کریمہ حقیقت میں نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما. اس آیہ کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے. تو خاتم النبیین ہونا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اس آیہ کریمہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت عام کا ذکر ہے. یعنی سرکار 70,000 جہان ہے, بعض نے کہا 18,000 جہان ہے. اس سے آگے بھی تعداد مفسرین نے لکھی ہے تو ماننا پڑے گا تمام جہانوں کے لیے آپ اور میرا نبی رحمت بن کر آیا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے. مراد غریبوں کی
خصوصیت ہے، یہ آیت کریمہ پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بولو ایمان، رب سے بولیے ایمان۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے، اللہ نے ایسا نبی دنیا میں مبعوث ہی نہیں کیا، سارے نبی شان والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب نبی شان والے ہیں، مگر جو شان اللہ نے ہمارے نبی پاک کو دی ہے ایسی شان کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ کیوں کہ شان بکھرا منا دے لال دا، بڑی شان بکھرا منا دے لال دا، اے شان بکھرا منا دے لال دا، اے لب کے لیا ماں کی توں سہنا تیرے نال دا۔ معلوم یہ ہوا سارے نبی شان والے ہیں، بولیے سارے نبی، بولو سارے نبی شان والے ہیں، مگر رحمت للعالمین ہمارے نبی پاک ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بڑی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے۔ مفسرین نے اسی آیت کریمہ سے اہل سنت کے تمام مسائل کو استنباط کیا ہے اور مخالفین کے منہ بند کر دیے ہیں صرف اسی آیت کریمہ سے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سب کہے سبحان اللہ، گاؤں کیا بولیے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہنے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، بولو سراپا، بولو سارے سراپا رحمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہاتھ رحمت ہے، پاؤں رحمت نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ زلف رحمت ہے، آپ کی داڑھی مبارک رحمت نہیں ہے، نا سراپا رحمت کا معنی ہی ہے سرکار سر سے لے کے پاؤں تک سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ جیسا کہ غیر مقلد مولوی عبدالستار سیال کوٹمی نے لکھا ہے اپنی کتاب اکرام محمدی کے اندر، لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، فرماتے ہیں نبی کریم کی بہت بڑی شان ہے، جس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک آ جاتے ہیں اور مٹی آپ کے جوتے مبارک کو لگ جاتی ہے، وہ مٹی بھی رحمت بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی بھی رحمت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک یہودی تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہیں تھا، آپ کی تو شان کو نہیں مانتا تھا، توہین کرتا تھا۔ اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا یا بجان آپ یہ کس کی توہین کرتے ہیں، یہ کون ہے، آپ ذرا ان کا مجھے دیدار کروائیں۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے کہا وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، انہوں نے یہودیت کو عیسائیت کو ختم کر دیا ہے، تمام ہی اپنا دینوں کو ختم کر دیا ہے، ان کا دین انہوں نے اپنے دین کو غالب کر دیا ہے، لہذا میں اس کی توہین کرتا ہوں، وہ ہمارے دین کو ختم کرنے والا ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا چلو مجھے ایک دفعہ ان کا دیدار کرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، یہودی نے اپنی بیٹی سے کہا وہ دیکھو مدینے والے محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب یہ دیکھا، اتنا دیکھنا تھا، اس یہودی کی بیٹی نے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا اور کہنے لگی ہے میرے بابا تم جھوٹے ہو سکتے ہو مگر یہ نورانی چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔
یہ اتنا حسین، اتنا حسن و جمال کا پیکر ہے کہ چاند سے تشریح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشریح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر دبے ہیں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے، چاند پر دبے ہیں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، یہودی کی بیٹی مسلمان ہو جاتی ہے، مگر وہ یہودی نبی کریم کی توہین کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن بچی نے بھائی مولا کریم یہ میرے نبی کا گستاخ ہے، اس نے باپ کو نبینا کر دیا، اس توہین کی وجہ سے وہ نبی یہودی نبینا ہو جاتا ہے۔ اس پر شامت آ گئی، اس گستاخی کا اثر اس پر ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ یمن ملک شام گیا، علاج کروایا مگر صحیح نہ ہوا۔ چند سالوں کے بعد واپس مدینہ منورہ میں آیا، وہ دار جدائی نے بچی کے سینے میں باپ کی محبت کو ڈال دیا۔ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کے بعد اگر تم نے کسی سے احسان کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے احسان کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، تمہارا کاروبار چلے گا، تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ بزرگوں کے ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس بچی نے دیکھا میرا باپ چند سالوں کے بعد آیا ہے، آیا اس کا استقبال کیا، اس کی عزت کی، اس کی تعظیم کی، پوچھا بتاؤ آپ کی آنکھوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت علاج کروایا ہے مگر میری آنکھوں میں نور نہیں آیا۔ اس یہودی کی بیٹی نے اپنے باپ کو کھانا دیا اور کہا کہ میں بھی ایک حکیم سے دوائی لاتی ہوں، اجازت ہے؟ اس نے کہا جاؤ بیٹی جاؤ دوائی لے کر آؤ، آنکھیں ہیں تو سب کچھ ہے، بولی آنکھیں ہیں تو سب کچھ ہے۔ وہ یہودی کی بیٹی سیدھا جاتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں، نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہی ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے۔ پوچھا سرکار کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت آرام کر رہے ہیں۔ اس یہودی کی بچی نے دیکھا، تھی یہودی کی بچی، تھی مسلمان، نبی کریم کی عاشق، مگر اللہ نے اس کو ادب سے نوازا تھا، تعظیم سے نوازا تھا۔ اس نے دیکھا سرکار کے جوتے مبارک سامنے رکھے، دیکھے وہاں پر اپنا دوپٹہ بچھایا، آپ کے جوتے مبارک لیے، آنکھوں سے لگائے اور اسے رگڑنا شروع کیا۔ وہاں سے جو مٹی ملی دوپٹے میں باندھ لی، گھر میں لائی، گھر میں لا کر سونے کی سرائی کے ساتھ اپنی باپ کی آنکھوں میں ڈالنا تھا کہ رب العالمین نے اس یہودی کی آنکھوں میں نور عطا فرما دیا۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، پڑھیے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بھی
اتنا پار ہے نعرہ رسالت. یہ وہ اشعار ہیں جو ہمارے استاد محترم مفتی اعظم سندھ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مخزن جود و عطا اور پیکر علم و حکمت حضرت قبلہ مفتی عبداللہ صاحب نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ ان اشعار کو نوجوانوں سے سنتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے, بڑے جھوم جاتے تھے. میں جلسے میں پڑھتا ہوں تاکہ حضرت کی روح خوش ہو جائے اور آپ تو خوش نصیب ہیں. حضرت صاحب یہاں بھی نماز جمعہ کئی سال پڑھایا, پھر حضرت قبلہ ان کے جانشین ابھی بھی یہاں نماز جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت اسی نسبت کو آگے نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت ہم پر تا دیر نصیب فرمائے. اس یہودی نے اپنی آنکھوں میں نور دیکھا, کہنے لگا بیٹی تمہاری مہربانی تو نے اچھی دوائی لائی ہے, بتاؤ سکیم کا نام کیا ہے؟ بیٹی نے کہا بابا جان نہ پوچھو, وہ چھوڑ دو یہ بات بڑھ جائے گی, کیا نہیں بتاؤ. اس بچی نے کہا میرے ابا جس نبی کریم کو آپ ساری زندگی گالیاں دیتے رہے ہیں یہ ان کے جوتے مبارک کو لگنے والی خاک کا درجہ ہے. اب پڑھیے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کے جوتے مبارک کو مٹی لگ جائے وہ بھی رحمت, آپ کے جوتے مبارک کو پانی لگ جائے وہ بھی رحمت. تو مریض پیتا تھا نہ اس کی بیماری دور کر دیتا تھا. اور سنو صحیح حدیثوں میں ہے, سیاستہ کی حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے کہ آپ نابدہن کھارے کنویں میں ڈال دیتے وہ بھی میٹھا ہو جاتا تھا. اور کسی مقام پر دشمن صحابہ کرام کے آزاد توڑ دیتا تو رحمت للعالمین اپنا نابدہن لگا کر اس کے بازو کو جوڑ دیا کرتے تھے. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت علی کی آنکھیں دکھنے والی تھیں, انہیں رسول اللہ نے رعب دہن ڈالا, صحیح کر دیا. صدیق اکبر کو صاحب نے ڈسا, وہاں پہ رعب دہن لگا, اللہ نے انہیں بھی شفاعت فرما دی. نبی کریم کے قدم آتے گئے, نبی کریم سب کو نوازتے گئے. اس یہودی نے کہا کہ وہ تو میرے دشمن ہے, ضد خدا ضد سے بچائے. جب انسان کی ضد پہ آ جائے تو وہ پھر خدا کو بھی نہیں مانتا. اور بعض لوگ تو جدی پشتی ضدی چلے آتے ہیں. آپ کے علاقے میں تو نہیں ہے نا کہ نہ مانو, اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے بچائے. یعنی جدی پشتی ضدی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ انہوں نے ضد پر پیٹ بیٹی ہوتی ہے کہ ضد کرنی ہے اور سرکار کی عظمت کو ماننا نہیں ہے. اب سنو اس یہودی نے ضد کی, اپنی آنکھ میں چھری مار کر آنکھ کو خراب کیا, میرے رب نے دوبارہ بنا دی. آنکھ خراب کی میرے رب نے بنا دی. 7-10 آنکھ کو خراب کیا, میرے رب نے دوبارہ بنا دیا. جب 7ویں مرتبہ خراب کی تو وہاں سے دروں دیوار سے آواز آئی, اے یہودی یہ تیری آنکھ بھی خراب نہیں ہو سکتی اور تم جہنم میں بھی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اس آنکھ میں میرے نبی کے انوار و تجلیات خاک کے آثار موجود ہیں. بولو خاک کے آثار, بولو سارے خاک کے آثار, ان برکات کے آثار موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کے فیوض و برکات نصیب فرمائے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی کریم علیہ السلام کی خاک مبارک کی برکت سے وہ رحمت بنی. یہودی بھی مسلمان ہو گیا, پورا گھرانہ کلمہ پڑھ کے نبی کریم کا غلام ہو گیا. نوح
نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک کی بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمدی کا سہارا مل گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من آمنا تمت لہ الرحمت فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک کی رحمت کی دو قسمیں ہیں، فرمایا جو نہیں مانتا نبی کریم اس کے لیے دنیا میں رحمت ہے، قبر میں نہیں، میدان محشر میں نہیں، لیکن جس نے نبی کریم کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من آمنا تمت لہ الرحمت فی الدنیا والآخرہ، نبی کریم اس کے لیے دنیا میں بھی قبر میں بھی میدان محشر کے دن بھی رحمت ہوں گے۔ پتہ چلا یہ کلمہ بڑی شان والا ہے، بولو یہ کلمہ بڑی، بولو ایمان بڑی، اس لیے بولو ایمان بڑی، دعا کرو اللہ ایمان نصیب کرے، اسلام پر زندگی ہو اور موت خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو پھر انسان کے تمام جہان سمجھ جاتے ہیں، اور اگر دنیا میں ایمان ختم ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آج ہم دنیا میں بچے ہیں تو سرکار کی رحمت کی وجہ سے، بولو سرکار کی رحمت، بولیے سرکار کی رحمت کی وجہ سے۔ دوسرے نبیوں میں جلال تھا، حضرت نوح کو دیکھو کہتے ہیں وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت موسیٰ پر بھی جلال غالب تھا، کہتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ اسی طرح 1,20,000 نبی آئے، ان کے جمال پر ان کا جلال غالب تھا، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ جن کے جلال پر سرکار، جن کے جلال پر جمال غالب تھا، یعنی جن کے غصے پر رحمت غالب تھی، جن کے جلال پر شفقت غالب تھی۔ کیوں کہ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، گاؤں سے بولیے بلند آواز سے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ہم بچے ہیں یہ سرکار کی رحمت کی وجہ ہے، بولو کس کی وجہ ہے، بولو سرکار کی وجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب اللہ تعالیٰ ان دنیا والوں پہ عذاب کس لیے نازل نہیں کرتا کہ آپ ان میں موجود ہیں، بولو آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ دشمن مصطفیٰ جو نبی کریم کو نہیں مانتے یہ بھی سرکار کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، بولو یہ بھی سرکار کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور سرکار کی روحانیت تمام جہانوں پر غالب ہے، کوئی کائنات کا حصہ موجود نہیں ہے جہاں نبی کریم کی نظر رحمت نہ ہو۔ اللہ سنو، نبی کریم علیہ السلام کی رحمت غالب ہے ابھی بھی سرکار، اور اس لیے یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جب اتحیات پڑھنے کا وقت آتا تو ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ پہ سلامتی ہو، جبرائیل میکائیل پہ سلامتی ہو، فلاں پہ سلامتی ہو۔ سرکار نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا آؤ یہ نہ کہو رب تو خود سلامتی ہے، تم جبرائیل میکائیل کو نماز میں نہ بلکہ تم یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور آگے سنو، سرکار نے خود تعلیم دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے،
فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ خود تعلیم مصطفیٰ ہے۔ حضور نے ایھا النبی، اے نبی، مجھ عاجز کی آپ پر بھی درود و سلام ہو، خیر و برکت ہو، مجھ عاجز کی آپ پر بھی درود و سلام ہو، خیر و برکت ہو۔ ہاں یہ خود تعلیم نبی کریم نے دی ہے، اور آج لوگ اس کی توہین کر رہے ہیں، مگر یہ توہین کرتے مر جائیں گے۔ دوستو یہ بچے ہوئے ہیں تو رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے حدیث میں آتا ہے صحابہ التحیات کی تعلیم دیا کرتے تھے، صحابہ التحیات سکھاتے تھے، جس طرح قرآن حکیم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تعلیم دی جاتی تھی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، امام غزالی نے کہا، مولانا علی قاری نے کہا کہ جب یہ جملہ آئے تو نمازی جب رسول اللہ کو سلام کرے تو یوں سمجھے کہ میرا نبی میرا سلام سن بھی رہا ہے اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی۔ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبیوں کا جسم کھانا، لیکن یہ لوگ یہ حدیثیں نہیں پڑھتے، یہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی، اور بے ادبی کر کے علاقے میں بد امنی پھیلانے چاہتے ہیں، لیکن حضور کی عاشق موجود ہے، ایسے گستاخوں کو زمین میں جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ تو ایھا النبی کے اندر باصوفیان نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے پر غالب ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب بھی تم سرکار پہ درود و سلام پڑھو گے، سرکار سنیں گے اور اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ سرکار کی رحمت جو ہے کائنات کے ٹپے ٹپے پر غالب ہے، یعنی سرکار کی نظر کرم غالب ہے۔ فیوز الحرمین کے اندر شاہ ولی اللہ نے لکھا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ روضہ مدینہ منورہ میں گیا، میں نے جب سرکار کے روحان والوں تجلیات کو دیکھا تو ساری کائنات میں رسول اللہ کے جلوے ہی موجود ہیں۔ کوئی کائنات کا حصہ خالی نہیں تھا کہ جس پر سرکار کی نظر کرم نہ ہو۔ الفوز القبیر کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ میں نے علم تفسیر جو ہے خود سرکار دو عالم سے سیکھی ہے۔ میں نے یعنی سیکھی کا معنی یعنی ظاہری طور پر میں نے نبی پاک کو ملاحظہ کیا، جسمانی روح جسم کے ساتھ میں نے نبی پاک کا دیدار کیا، آپ سے علم حاصل کیا۔ اگر ایسے لوگ ہوں جن کی نظریں پاک صاف ہوں تو وہ آج بھی نبی کریم علیہ السلام سے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سرکار کی جو رحمت عام ہے کائنات پر غالب ہے، کیونکہ رب کہتا ہے رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ ایمانداروں کو مصداق سنایا، خوشخبری دی، من آمن تمت لہ الرحمت فی الدنیا والآخرہ۔ نبی کریم اہل ایمان کے لیے اور خدا کی قسم ہمیں تو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، نبی کریم کی رحمت پہ بھروسہ ہے کہ یوتی کا ربو کا ایتاس تو سا پاس اسا وشفا تو شفا صحیح بڑھیا۔ اور پھر رب نے قرآن میں واضح طور پر کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری
جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور پھر رحمت للعالمین کی رحمت غالب ہے. کوئی کائنات کا چپا خالی نہیں جسے رسول اللہ ملاحظہ نہ کر رہے ہوں. اور سرکار کی رحمت قبر میں بھی کام آئے گی. بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گرا, فرشتے گر مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اور پھر جب محشر کا دن ہوگا اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا اللہ زبان بند کر دے گا, پھر ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے. ہاں جسم کا بار بار انسان کے مخالف ہو جائے گا, انسان پریشان ہو جائے گا. مولا کریم میں نے ان سے پیار کیا, آج یہ مجھ سے چھوڑ جائے. ادھر نبی کریم علیہ السلام آئیں گے, فرمائیں گے اے میری امتی نہ گھبرا, آج سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا مگر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تیرے گناہ بڑے ہیں مگر میری شفاعت جو ہے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. بریلی کے تاجدار کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. وہ فرماتے ہیں کہ پیش حقی مزدائے شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. علامہ بہزاوی نے تفسیر بہزاوی میں لکھا ہے کہ رحمت کا معنی کیا ہے. فرماتے ہیں الرحمت فی اللغت رقت القلب, رحمت کا معنی ہے لغت میں رقت قلب کا. لیکن پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معنی ہو جائے تو پھر اللہ کا دل ثابت کرنا پڑے گا, اور اللہ تو دل سے پاک ہے. اس کا جواب امام راغب نے المفردات میں دیا کہ اگر رحمت اللہ کی جانب منسوب ہو تو معنی احسان فضل کا کیا جائے گا. اللہ فضل احسان کرنے والا ہے. اور جب رحمت سرکار کی جانب منسوب ہوگی تو معنی ہوگا کہ سرکار سب سے زیادہ مہربان ہیں, کہ رحمت للعالمین. سرکار یعنی سب سے زیادہ شفیق, رب کے بعد رحمت کے مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کہ ہمارا تقریب میں پڑھنا انہیں کسی طرح بھی گوارا نہیں ہے. حضرت اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے جب سرکار معراج پر گئے واپس آئے, ابھی گھر نہیں گئے, آپ حرم کے باہر آئے, دیکھا ایک خاتون کھڑی ہے, کچھ سامان ہے. پوچھا کیا بات ہے, کیوں روتی ہو؟ وہ دکھیا تھی. عرض کرنے لگی حضرت میں فلاں سردار کی خادمہ ہوں, اس نے مجھے سامان دینے کے لیے بھیجا تھا, تاخیر ہو رہی ہے, اب جب میری جان چلی جائے گی لہذا آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کر مجھے اس کے غضب سے بچا. نبی کریم نے دیکھا وہ خاتون اپنا اس پہ درجہ ڈالی ہے, اس کا سامان اٹھایا, نبی کریم نے سر پر رکھا, آگے جا رہی ہے, وہ بڑھیا راستہ بتا رہی ہے. اس جب رئیس کے دروازے کے پاس جاتے ہیں, کنڈا کھٹکھٹایا, کیا دیکھا, وہ باہر آیا, اس نے آگے نبی کریم کا چہرہ مبارک دیکھا اور ادھر اپنی لونڈی کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ, بیٹھیے, بعد میں باتیں کریں گے. میں تورات لے کے آتا ہوں, تورات میں لکھا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا معراج لامقام پر جائے گا. جب وہ واپس آئے گا ایک دکھیا عورت کا سامان لائے گا. اے محمد آج رات تم لامقام پر گئے ہو یا نہ؟ اس نے کہا میں لامقام پر گیا ہوں. سرکار نے جب یہ فرمایا, اس نے کہا اے پیارے محمد اس عورت کی وجہ سے آپ میرے دروازے پر آئے ہیں, ایک طلاق کی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفقت دیکھو کہ بچوں پر بھی سرکار رحمت، جانوروں پر بھی سرکار رحمت، انسانوں پر تو سرکار سب سے زیادہ رحمت۔ اس تفصیل میں آدم تو وقت چاہیے کیونکہ پھر اور بھی علماء نے واز کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لمبی تقریر کر کے اپنے دوسرے ساتھیوں کا وقت لوں، کیونکہ حضرت صاحب ابن مفتی صاحب بھی جلوہ گر ہیں جو مصروف ترین شخصیت ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالعظیم قادری صاحب بھی، وہ بھی ایک مدرس ہیں کیونکہ پڑھاتے بھی ہیں مدرسے کے اندر۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے پر اپنی خاص رحمتیں فرمائے اور ہم سب کو میلاد شریف کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔